آج دیکھیے اپنے بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے باپ بھیک مانگ رہا ہے، اس کی ماں بھیک مانگ رہی ہے، اس قوم کی نظر ان لوگوں کے اوپر پڑتی ہے، اور پھر اس سے سوال کرو بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں مانگنے کے لیے آتے ہو؟ زیادہ تر جب میرے گھر کے اندر کوئی ایسا آتا ہے یا کسی سے ملاقات ہوتی ہے، میں پوچھ لیتا ہوں بھائی کیا میٹر ہے، کیوں آپ مانگ رہے ہو؟ جواب میں باقاعدہ زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں شادی کے موقع پہ، مولوی صاحب میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ لگایا ہے، 4 لاکھ کا ڈیمانڈ ہے، 5 لاکھ کا ڈیمانڈ ہے، 2 لاکھ کا ڈیمانڈ ہے، گاڑی بھی اس نے مانگی ہے، اس نے پلنگ بھی مانگا ہے، اس نے الماری اور فریج کا بھی ڈیمانڈ کیا ہے۔ اے مولوی صاحب کیا کروں، مجبور ہوں، میں نے اپنے بیٹی کی پرورش کی تو ضرور، اب اس کی بیٹی کو تو چھوڑ نہیں سکتا ہوں، اب میں کسی طریقے سے 1 لاکھ میرے پاس تھے، میں نے کسی طریقے سے انتظام کر کے رکھا ہوا تھا، 1 لاکھ میں کام نہیں چلا، میں اپنے گھر سے صرف اپنے بیٹی کی شادی کے لیے نکلی ہوئی ہوں تاکہ میری بیٹی کا گھر بسر ہو جائے، میرے بیٹی کا گھر سدھر جائے، میرے بیٹی کا گھر اپنے جگہ پہ بن جائے، اسی لیے میں نکلی ہوئی ہوں۔ اب غور کیجیے، اب یہ انٹرنیشنل فقیروں سے پوچھو، ان جہیز لینے والے ماں باپ سے پوچھو، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ یہ بھی حرام خوری ہے، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے، اس کو بھی حرام قرار دیا اسلام نے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، او لوگوں تم باطل طریقے سے، غلط طریقے سے لوگوں کا مال نہ کھاؤ، اے مومنو تم باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے کی کوشش نہ کرو، غریبوں کا مال تم کھا رہے ہو، غریبوں اور یتیموں کا مال کھا کر کے اپنی زندگی کاٹ رہے ہو، تم بے چین کیوں، تم بے چین کی زندگی کیوں کاٹ رہے ہو، تیری زندگی سے برکت کیوں چلی گئی، تیری زندگی سے سکون کیوں چھن گیا، تم اتنی زیادہ پریشان کیوں؟ وجہ یہی ہے تیری زندگی میں حرام چیزوں نے، حرام خوری نے قبضہ جما لیا ہے، ایک بیٹے کا اتنا لیں گے، دوسرے بیٹے کا اتنا لیں گے، تیسرے بیٹے کا اتنا لیں گے، چوتھے بیٹے کا اتنا لیں گے۔ میرے بھائیوں مرنے کی بھی فکر کر، قبر میں جانا ہے، اس قبر میں تم اللہ تعالیٰ کو کون سا جواب دو گے؟ وصل الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، اللہ کی قسم رشتہ داریوں کو جوڑنے کی بات آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داریوں کو جوڑنے کے لیے ہی تو آئے تھے، رشتہ داریوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، آپ نے رشتہ داریوں کو جوڑا اور اس طریقے سے جوڑا، اس طریقے سے جوڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت بلال ہے، حضرت بلال کے بارے میں صرف اللہ کے نبی نے اتنا بتایا تو لوگوں کے سامنے، اور لوگوں میں نے جنت کو دیکھا، اور جنت کے اندر جب میں چل رہا تھا تو حضرت بلال کے اوپر ہماری نظر پڑی، جوتیوں کی آواز آ رہی تھی، میں نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل بتاؤ یہ جوتیوں کی آواز کن کی ہے، کون ہے جو میرے آگے آگے چل رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل امین نے جواب دیا تھا اے محمد یہ کوئی اور نہیں ہے، تیری امتی میں سے ایک شخص ہے جن کا نام بلال ہے، جن کا نام بلال ہے، بلال بڑا دیندار ہے، بڑا متقی ہے، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کنفرم کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی جب آسمان دنیا سے نیچے آئے، جب فرش کے اوپر آئے، جنت دیکھ کر کے آئے، لوگوں سے کہا کہ میں نے بلال کو جنت میں دیکھا ہے، لوگوں نے کہا اے بلال بتاؤ، اے بلال بتاؤ تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ بلال نے کہا شادی تو ضرور کریں گے، بڑے بڑے امیر چودھری، بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالک نے کہا چلو بلال ہمارے گھر چلو، ہمارے گھر کے اندر بھی بیٹیاں ہیں، ہماری بہن ہے، ہماری لڑکی ہے، بڑی خوبصورت ہے، اے بلال چل ہماری بیٹی سے نکاح کر لے۔ حضرت بلال نے یہ نہیں کہا کیا دو گے، کتنا دو گے، تم تو امیر ہو چودھری ہو، کیا مجھے دو گے؟
حضرت بلال نے یہ نہیں کہا، لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے پاس کچھ نہیں، ان کو ہم کیسے شادی اپنے بیٹی کی کر دیں۔ حضرت بلال کی دینداری دیکھی اور حضرت بلال نے بھی دینداری دیکھی، اور میرے بھائیوں حضرت بلال سے نکاح کرانے کے لیے بڑے بڑے لوگ دوڑنے لگے، حضرت بلال سے میری بیٹی کا نکاح ہو جائے تاکہ میری بیٹی بھی دیندار بن جائے اور جنت میں پہنچ جائے۔ یہ پہلے کے لوگوں کی سوچ تھی، پہلے کے لوگوں کا یہی سوچ تھا، کچھ ملے یا نہ ملے دیندار لڑکی مجھے مل جائے، دیندار لڑکی مل جائے گی تو دنیا کی سب سے بڑی دولت یہ دیندار عورت ہے، دنیا کی سب سے بڑی دولت یہ دیندار عورت ہے۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرۃ الصالحہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کی سب سے قیمتی دولت یہ نیک عورت ہے، نیک عورت۔ لیکن آج ہمارے یہاں اسی لڑکی کو پسند کریں گے جو کیٹرینا کی طرح چلتی ہو، جو ہیروئن کی طرح دکھتی ہو، جو ڈانس کرتی ہوئے نظر آتی ہو۔ اس کو سوشل میڈیا پہ ڈانس کرنے والی لڑکیاں بہت پسند ہے، تصویریں رکھی ہوئی موبائل کے اندر ہیروئن کی، سمجھ میں نہیں آتا ہے اس تصویر سے اس کو کیا ملتا ہے، تصویر سے کیا فائدہ ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، جن تصویروں کو تم دیکھ کر کے راتیں گزار رہے ہو اور جن کی باڈی اور جن کا جسم ننگی تصویریں دیکھ کر کے راتیں گزار رہے ہو، یہ سمجھ رہے ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امامی کائنات نے اس کو زنا قرار دیا، فالعینان زناہما النظر، اس کو اللہ کے نبی نے زنا قرار دیا ہے، اس کو بھی زنا ہے۔ اور انہی زنا سے بچنے کے لیے محمد رسول اللہ نے رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ انہی رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتہ داریوں کو جوڑو گے تو زنا سے بچو گے، زنا سے بچو گے۔ فعلیہ بالصوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا تھا کہ لوگوں سنو، غور سے سنو، یا معاشر الشباب، نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا اے نوجوانوں، اے راگھو پور کے مسلمانوں، نوجوانوں سنو، کٹیہار کے نوجوانوں، بہار کے نوجوانوں اور سوشل میڈیا سے سننے والوں، میرے فالوور لوگوں سنو، اللہ کے نبی کی یہ حدیث میں تمہیں سنا رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے نوجوانوں کی جماعت، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج، جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو دیر نہ کرے، لیٹ نہ کرے، جلدی شادی کرے۔ شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو کب؟ یہ کیسے پیدا ہو جائے، یہ کیسے احساس ہوگا کہ شادی کرنے کا ٹائم ہو گیا؟ جب آپ کی نظر کسی خوبصورت لڑکی کی طرف جانے لگے، جب آپ کے دلوں میں برے خیالات پیدا ہونے لگے، ہاں کوئی لڑکی چلے اور آپ اس کو دیکھ کر کے اس کو چھیڑنے لگے۔ آج کل کے جانتے ہیں ماحول، میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، عام مختم میں چلتا ہوں تو ایسا کپڑے ویسے عام سے ہوا کرتے ہیں، گزر رہا تھا، ایک جگہ میں کھڑا تھا، دو جوان لڑکی کھڑی ہے، ایک بائک والا آیا، مسلم تھا، بائک والا وہاں پہنچا اور انہی دونوں لڑکیوں کو چھڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا لگ رہی ہے، کیا چیز ہو، طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے، اپنا حجاب تو ذرا اٹھاؤ، نمبر دو باتیں کر رہا تھا وہیں پہ۔ میں ٹوٹو پہ بیٹھا اور ڈائریکٹ میں چلا گیا، میں سوچنے لگا یہ قوم کہاں، ایک مسلمان کے ساتھ ایسا کام کر رہا ہے۔ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، اگر تیرے دل میں اس طرح کی کوئی بات آتی ہو تو جلدی سے تم نکاح کرو، شادی کرو، یہ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، فلیتزوج۔ اور اگر نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، سوچ رہے ہو ارے شادی کروں گا، کیسے کھلاؤں گا، کیسے پلاؤں گا، کیسے اس کو میک اپ کا سامان کہاں سے دوں گا، کچھ تو کماتا نہیں ہوں،
تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر زنا کے قریب مت جاؤ، پھر مہینے کے اندر 2 3 4 5 روزے رکھ لو، فعلیہ بالصوم فانہ لہ وجاء، یہ روزہ تمہارے لیے ڈھال بن جائے گا، یہ تمہارے سیکس کے پاور کو توڑ دے گا، یہ تمہارے سیکس کو کنٹرول کر دے گا۔ یہ محمد رسول اللہ نے علاج بھی بتا دیا ہے، لیکن نوجوان اس علاج کو مانے تب تو، اس دوا کا استعمال کرے تب تو۔ یہ شادی بھی نہیں کرتا وقت پر، روزہ بھی نہیں رکھتا ہے، زناکاریاں بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آنکھوں سے غلط چیزوں کا دیکھنا بھی زنا ہے۔ وصل الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ جوڑنے کی کوشش کرو۔ کسی کے گاؤں میں کوئی لڑکا کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے آیا، کسی نے پوچھ لیا کہاں جا رہا ہو؟ ارے فلاں کی لڑکی دیکھ، فلاں کی لڑکی دیکھو گے؟ ٹھیک نہیں، چلو نا میں دکھاتا ہوں کچھ اور۔ اس لڑکی کا معاملہ دوسرے سے ٹچ ہے، آپ نہیں جانتے، ہم گاؤں والے ہیں نا۔ تو گاؤں والا رشتہ کرانے کی کوشش نہیں کر رہا، توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، جھوٹ میں بتا دیا کسی لڑکی کے بارے میں، میرے بھائیوں یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ کسی لڑکی کے اوپر تہمت لگایا جائے۔ آج ہو رہا ہے سماج کے اندر، آج ہو رہا ہے، کہیں سے کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے کوئی آیا، عورت کے اس کی بیٹی کا نکاح ہو جائے گا، شادی ہو جائے گا، میری بیٹی ایسی رہ جائے گی، کسی طریقے سے اس کے بیٹی کا رشتہ توڑ دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، عبادت یہ بھی ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑا جائے۔ وصل الارحام واطعموا الطعام، پھر فرمایا یہ بھی عبادت ہے کہ کھانا کھلایا جائے۔ آپ کے یہاں تو کھانا کھلانے کا رواج بہت زیادہ، بہت اچھی بات ہے، آپ کی ادھر مہمان نوازی بہت اچھی ہوا کرتی ہے، مجھے معلوم ہے، بہت اچھی بات ہے، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، یہ اسلام کا ایک دستور ہے۔ کسی غریب کو دیکھو، مسجد میں کسی کو دیکھو کہ اجنبی آدمی آ جائے، کوئی رشتہ نہیں ہے، آپ ان سے پوچھو بھائی چل میرا گھر چلیے، میرے گھر پہ اندر کھانا کھا لیجئے۔ یہ ماحول آپ کے یہاں بنا رہنا چاہیے، کھانے کھلانے کا ماحول تو آپ کے یہاں ہے، لیکن میرے بھائیوں کوئی غریب آدمی اگر رہتا، صرف جلسوں میں نہیں، عام دنوں میں بھی کسی غریب کو دیکھو تو کھانا کھلا لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ جہنم کے اندر جائیں گے اور جہنمیوں سے پوچھا جائے گا آئی جہنمیوں تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے، جواب میں جو چیز وہ کہیں گے وہ یہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز دنیا میں نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اسی وجہ سے جہنم کے اندر چلے گئے۔ یتیموں، مسکینوں، غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔